إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا تعریف اور توصیف بڑائی کبریائی بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلین والثقلین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ علماء دین اور بر وقت جو بھی قوم و ملت کے اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص طور سے ان کے اوپر رحم فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے، ایک چھوٹی سی روایت ہے۔ اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت، خاص طور سے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور سننے، اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے تعلق سے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جس آیت کو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اگر آپ اندازہ کریں، دیکھیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی آیت قرآن کے اندر ہمارے نبی پر اتارا، اس کے اندر کہا کہ بھائی پڑھو، اقرا، پڑھو، تم تعلیم حاصل کرو، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ، علم کے بغیر کچھ نہیں۔ علم سب سے پہلے ہے، ایمان سے بھی پہلے ہے، عمل سے بھی پہلے علم ہے۔ جو ہمارے پاس ایمان ہے نا، اس سے پہلے بھی علم ہے، عمل سے بھی پہلے علم ہے۔ علم پہلے، اس کے بعد میں سب کچھ ہے۔ علم نہیں رہے گا تو نہ آپ کا ایمان درست ہوگا اور نہ آپ کا عمل درست ہوگا۔ اور پڑھنے کا حکم ہوا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بتلایا کہ آپ کو سب سے پہلے علم کون سا حاصل کرنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ اپنے رب کے بارے میں پتہ لگائیے کہ رب کیا ہے، اللہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کے تعلق سے جانکاری حاصل کیجیے، توحید کے تعلق سے جانکاری حاصل کیجیے، سب سے بڑا علم ہے۔ ہاں، آج ہم اور آپ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو نہ تو ہمارے پاس دنیاوی علم ہے اور نہ تو ہمارے پاس دینی علم ہے، دونوں میں پیچھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا ایک جاننے والا جو علم والا ہے، جس کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، وہ اور ایک آدمی جاہل ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ، علم کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اکبر۔ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کن کے درجات کو بلند کرتا ہے؟ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ سمجھ میں آ گیا اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا علم ایمان ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایمان والوں میں کیا عالم شامل نہیں ہے؟ عالم شامل ہے۔ اللہ اکبر، اس آیت کو پڑھتے ہیں دل بھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایمان والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس میں عالم شامل ہے۔ ایمان والوں میں عالم بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے عالموں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ الگ سے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اگر الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور ان کے بھی درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ الگ سے بیان کیا۔ یہ ایکسٹرا اعجاز ہے، کہہ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے، یہ علم کے بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے، فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ ہاں، فرشتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے اسی علم کے بنا پر، اسی علم کے بنا پر۔ قرآن کو پڑھیے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مفصل بیان کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر، فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام کو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا علمتنا۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے دیا ہے، اس کے علاوہ تو ہم جانتے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تم ہی بتا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کا نام بتلا دیے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ علم کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے شان کو فرشتوں کے اوپر بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ملکہ سبا بلقیس کی حکومت، اس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو بلقیس کے تخت کو تخت سمیت اٹھا کر کے میرے پاس لے کر کے آئے گا؟ وقال عفریت من الجن، جنوں میں سے جس کا نام عفریت تھا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا جس جگہ پر آپ بیٹھے وہاں بیٹھے نا، وہاں سے یہاں آئیں گے تب تک میں تخت لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور انہی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو انسانوں میں تھا، انسانوں میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ انہ علم من الکتاب، قرآن کے الفاظ ہے کہ اس کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا یہ تو بہت دیر کی بات ہے۔ جس کے پاس علم تھا اس نے کہا حضرت سلیمان سے آپ اٹھ کے یہاں آئیں گے یہ تو دیر کی بات ہے، ارے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھیں گے تب تک تو اٹھا کے لا کر کے میں تمہارے پاس رکھ دوں گا، پلک جھپکنے کے وقت میں آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ضمانت کیسے ملی جیل سے؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر بند تھے، خواب میں دیکھا کہ 7 پتلی گائیں جو ہے موٹی گایوں کو کھائے جا رہی۔ میرے بھائی اور دوستو، خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ علم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ، خاص طور سے کتاب و سنت کا علم۔ مال کی حفاظت آدمی خود کرتا ہے، مال زیادہ کما لینا تو ادھر رکھتا ہے ادھر رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر آدمی عالم بن جائے، علم حاصل کر لے تو علم اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ہاں، علم اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی نکل جائے نا تو جلدی کوئی آدمی اس کو ٹچ نہیں کرتا ہے، اس کو پتا ہے، اس کو سارا قاعدہ قانون معلوم ہے، دنیاوی علم کے تعلق سے بھی بتاتے ہیں، لیکن ایک جاہل آدمی نکل جائے راستہ بھر جو ہے اس کو ذمہ دار چھیڑتے رہیں گے۔ ہاں، اس کو پتا ہے کہ یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علم کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتلایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں، جیل سے باہر ہو جاتے ہیں، ضمانت مل جاتی ہے۔ علم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو سب سے پہلا لفظ استعمال کیا ہے وہ علم حاصل کرنے کا۔
میرے بھائی اور دوستو یہ بے علمی ہے، علم سے لاپرواہی، اور خاص طور سے کتاب و سنت کا علم. ہمارے پاس جو دین آیا ہے نا، جو دین ہے اس دین کے تعلق سے ہم بے پرواہ ہیں، نہیں جانتے اس کے بارے میں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گلیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے فریے میں، ہمارے مسلمان علاقے میں نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جنا کر رہے ہیں، اور دوسرے جوا کھیل رہے ہیں. دنیا کی غلاظتیں مسلمان گھروں کے اندر اور ان کے علاقے کے اندر ہے میرے بھائی اور دوستو. اور اب تو حد ہو گئی ہے، اب حد ہو گئی ہے. اپنے نوجوان لڑکے اس طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو اس طرح سے مایوس کر دیتا ہے کہ وہ اپنے گلے کے اندر پھندا ڈال کر کے خودکشی کر لیتے ہیں. مسلمان کبھی نہیں کر سکتا ہے، مسلمان کبھی اتنا مایوس نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا، ایک ایمان والا جس کے پاس ایمان ہو، اسلام ہو، کبھی اتنا مایوس نہیں ہو سکتا ہے کہ خود سے اپنے آپ کو مار لے. دنیا کے ہر کام کر سکتا ہے لیکن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا. یہ کس بیس پر کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اس کے دین کا علم نہیں ہے. بچوں کو اور اپنے آپ کو، بڑے بوڑھے جوان بچے سب کو میرے بھائی اور دوستو کم سے کم بیسک علم دو. اللہ کیا ہے، اس کے رسول کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے. اور یہ حاصل تبھی ہوگا جب آپ لوگ اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں گے، اپنے بچوں کو مسجدوں کے اندر جو تعلیم کا نظام ہے ٹائم پر بھیجیں گے، تب آپ کو ملے گا، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں. غلطیاں ہر جگہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری غلطیاں جو ہے ذمہ داروں کی ہے، ساری غلطیاں جو ہے والیوں کی ہے، یا امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں ان کی ہے. نہ، غلطیاں ہر جگہ ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے. ورنہ تیر جو ہے ہاتھ سے نکل جائے گا میرے بھائی، اور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری روایت بیان کی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جو ہے بیٹیاں ہیں، جسے ذوالنورین کہا جاتا ہے، وہ بیان فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ اکبر، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ سب سے بہترین انسان ہے، اس دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، خود سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور جو اس کے وسائل ہیں اس وسائل کو اختیار کرو، اس وسائل کو اختیار کرو. بچوں کو تھوڑا دین سکھاؤ. دین سے دوری ان کے بربادی کا ذریعہ ہے. آپ بھی برباد ہوں گے اور بچے بھی برباد ہو جائیں گے، قوم اور فریہ اور علاقہ بھی برباد ہو جائے گا. یہ دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. دین کی سمجھ حاصل کرو، اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. جس کے ساتھ میں اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ اکبر. دین کے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، دین سے قریب کر دیتا ہے. دینداری اس کے گھر کے اندر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. جس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. ایک روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عبادل اربعہ میں سے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا حسد الا فی اثنین. دو آدمی یہ غبطہ کے لائق ہیں، رشک کے لائق ہیں. یہ رشک کے لائق ہیں دو آدمی. یہ دو آدمی کون سے ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ ایک آدمی وہ ہے رجل آتاہ مالا، اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، مال و دولت کی ریل پیل دی ہو، اللہ خوب مال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ بھی توفیق دی ہو کہ اس مال کو حق کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. مال تو دیا ہے لیکن اس مال کو حق کے ساتھ میں، اللہ کے ساتھ میں خرچ کرے. لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائی اور دوستو، مال کما لینا کمال کی بات نہیں ہے، مال اکٹھا کر لینا کمال کی بات نہیں ہے. مال کو حق کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کمال کی بات ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی. اللہ کی توفیق مانگیے، اللہ جسے توفیق دے دے. حدیث کے جو الفاظ ہیں
کہ جسے اللہ توفیق دے دے اس مال کو حق کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، یہ انسان غبطے کے لائق ہے۔ ایک آدمی یہ کہے یار فلاں آدمی کے پاس اتنا مال ہے، اللہ تو بھی جیسے وہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے مجھے بھی دے دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ لا حسد۔ اور حسد کیا چیز ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے اس کا مال چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے چلی جائے، یہ حسد حرام ہے۔ حسد نہیں کر سکتے لیکن غبطہ کر سکتے ہیں، رش کر سکتے ہیں، آپ اس طرح سے مانگ سکتے ہیں اللہ تو نے اس کو مال دیا ہے ویسے مجھے دے دے، جیسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے میں بھی خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے مال کو برقرار رکھ۔ لیکن حسد میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی حسد میں ایسے جلتا ہے، ایسے جلتا ہے۔ حسد ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ یہ ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا مال اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، اور مجھے نہ بھی ملے تو اس کے پاس نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کیسا ہے؟ مجھے نہ بھی ملے تو پر اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ حسد حرام ہے، غبطہ جائز ہے۔ دوسرا آدمی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہو، حکمت دیا ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، اور وہ اس علم کے ذریعے سے لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو علم بانٹتا ہو، لوگوں کو کھرا کھوٹا کیا چیز ہے وہ لوگوں کو بتلاتا ہو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے مسئلے مسائل کو سلجھاتا ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهَا، اور لوگوں کو تعلیم دیتا ہو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ دو آدمی اس دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ، رشک کا مطلب ہے جیسے ان کے پاس ہے اللہ مجھے بھی دے دے، جیسے وہ آدمی کرتا ہے میں بھی کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، ایک بہت بڑے امام ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے پاس صرف ایک دن کی زندگی ہے، ایک دن، دوسرے دن آپ مر جاؤ گے، اللہ کو پیارے ہو جائے گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کیا کرو گے؟ کسی کو یہ پتا چل جائے ہم میں سے کہ میرے پاس ایک دن بچی ہے، دوسرے دن مجھے نہیں رہنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہا گیا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ایک دن آپ کے پاس زندگی باقی بچی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں لوگوں کو علم بانٹوں گا اور کچھ نہیں کروں گا، میرے پاس جو علم ہے میں لوگوں کو دوں گا، لوگوں کو سکھلاؤں گا اور میں بانٹوں گا۔ اور یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اللہ نے مال و دولت کی ریل پیل کی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مالوں کو عالموں کے اوپر بے درے خرچ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا ارے عبداللہ ابن مبارک کیا بات ہے، جب دیکھو جب عالموں کے اوپر خرچ کرتے ہو، جب دیکھو فلاں عالم کو دے دیتے ہو، جب دیکھو جب دے دیتے ہو۔ حالانکہ یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن اپنے پیسے کو خاص طور سے عالموں کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا ارے اللہ کے بندے کیا بات کرتے ہو، اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، انہوں نے جواب دیا اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا جائے نا تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا۔ یعنی پھر وہ ہر ایک انسان کے ذہن و دماغ میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اگر ان کے اخراجات کا خیال نہ کیا گیا تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا، پھر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، پھر یہ اپنا پیٹ بھرنے کے پیچھے بھاگیں گے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو علم ان کے پاس ہے وہ دوسروں تک تمام نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ اکبر، اس لیے ان کا علم ضائع ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ اور اگر انہیں بے روزگار بنا دیا جائے، روزگار سے بے پرواہ کر دیا جائے، روزگار سے بے پرواہ کر دیا جائے، ان کے ضرورت کا خیال کیا جائے تو یہ لوگوں کو علم بانٹیں گے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو علم بانٹیں گے۔ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں نبوت کے بعد اس دنیا کے اندر علم بانٹنے سے زیادہ بہتر کوئی کام نہیں ہے میرے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کہا اگر اس دنیا کے اندر یہ 5 لوگ نہ ہوتے دنیا کے، اللہ بہت بڑے بڑے امام تھے، یہ کہا اگر یہ 5 لوگ نہ ہوتے تو میں تجارت بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے نام لیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ
ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، ابن علیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ 5 امام جو اپنے وقت کے امام تھے، جن کے اوپر وہ اپنے روپے اور پیسے کو بے درے خرچ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ عالم لوگ نہ ہوتے تو میں تجارت بند کر دیتا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علم حاصل کرو، علم سے اپنے آپ کو پیراستہ کرو، آراستہ کرو، علم سے اپنے آپ کو زینت دو، کیونکہ اسلام نے اس پر بہت بڑا زور دیا ہے. اور اگر علم سے خالی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ایک اور روایت جو کہ بہت مشہور روایت ہے، وہ سنانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت نافع بن عبد الحارث وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے مکہ کا گورنر بنا دیا تھا. ایک دن ایسا ہوا، حضرت عمر نے ایک پیغام بھیجا کہ فلاں جگہ آپ آ جاؤ، آپ سے ملاقات کرنی ہے. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یا بیچ میں یا مکہ اور مدینہ کے راستے میں جو ہے ایک جگہ ہے اسفان، اسی جگہ پہ آپ آ جاؤ، آپ سے ملاقات کرنی. یہ چلے آئے. حضرت نافع بن عبد الحارث یہ چلے آئے. حضرت عمر پہنچے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہونے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، نافع مکہ سے یہاں چلے آئے؟ ہاں چلے آئے. اچھا ٹھیک ہے، چلے آئے تو اپنا نائب کس کو مقرر کیا؟ تم وہاں کے گورنر تھے، چلے آئے تو اپنا نائب کس کو بنا کر کے آئے ہو؟ گورنری کس کو دے کر کے آئے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تو کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے، آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور بدل گیا، سوال پوچھنے کا انداز بدل گیا. میرے بھائی نافع یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے ایک غلام کو مکہ والوں کا امیر بنا دیا. اب مکہ والے آزاد خیال کے لوگ، وہ تو آزاد لوگ ہیں، ایک غلام کے بات کو مانیں گے؟ حضرت نافع نے کہا کہ امیر المومنین، میں ایک ایسے شخص کو بنا کے آیا ہوں جو قارئ لکتاب اللہ، انہوں نے جو جواب دیا، جو دلیل دی، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے. اللہ، ایسے آدمی کو بنا کے آیا ہوں جو علم والا ہے. اللہ، کوئی اور جواب نہیں دیا. کہا ایسے انسان کو بنا کے آیا ہوں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے اور علم میراث کا بہت بڑا جانکار ہے، فرائض کا وہ مرنے کے بعد کس کا کتنا حق ہوگا اس کا بہت بڑا جانکار ہے. اس کو میں بنا کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے ابھی تیور چڑھے ہوئے تھے، وہ ابھی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ نافع خوش کر دیا تم نے. یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور یہی قرآن ہے. اگر آدمی چھوڑ دے، اس کا علم حاصل کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی قرآن کی وجہ سے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ذلت میں ڈال دیتا ہے. جب اس کا علم حاصل کرنا بند کر دیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا بند کر دیتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے ہم ذلت و خواری میں چلے جائیں گے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سارے خطبے کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، علم حاصل کرو. بوڑھے جوان، خاص طور سے ہمارے نوجوان نسل اور ہمارے بچے جو ابھی اس عمر میں ہیں، جو بہتر ڈھنگ سے پڑھائی کر سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، میرے بھائی اور دوستو وہ علم حاصل کریں. خاص طور سے دنیاوی علم بھی حاصل کرو، لیکن دنیاوی علم آپ کے پاس بہت ہو جائے، ڈاکٹر، انجینئر اور بڑے بڑے جو ہے پوسٹ آپ کے پاس آ جائیں، لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ایک گھر کے اندر آپ کو کیسے رہنا ہے، معاشرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس کا علم نہ ہو تو آپ کے پاس دنیا کا علم بہت ہو جائے اور اس کے اوپر وحی الہی کی نکیل نہ ہو تو میرے بھائی اور دوستو وہ علم بیکار ہے، وہ جاہل ہے، بلکہ جاہل سے بھی بدتر ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، علم سیکھو، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ.
العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان بھائی جو ان کے اندر ابھی بہت ساری اخلاقی گراوٹیں آ گئی ہیں، بہت سارے فتنے اور فساد خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو اپنی طاقت اور قوت سے ان کو درست کر دے، ان کو راہ راست پر لا دے، انہیں صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک نمازی بنا دے، ایک ساتھ میں رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو حسد ہے، کینہ کپٹ ہے، دشمنی عناد ہے ایک دوسرے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو ختم کر دے۔ الہ العالمین مل کر کے رہنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں سب زمین پر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ یعلم ما تصنعون۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔